اس کی ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے. سورہ آل عمران فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے اس دنیا میں مزین کر دی ہیں عورتیں, بیٹے اور سونے اور چاندی کے ڈھیر, دولت, بہترین سواریاں. یہ ہم نے لوگوں کے لیے کیا کر دی ہیں؟ خوشنما بنا دی ہیں. سب سے پہلے کیا چیز اللہ نے ذکر کی ہے؟ بولو بھائی, عورتیں. کیا مطلب؟ مرد کے لیے دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو کیا ہے؟ او بھائی میں نہیں کہہ رہا یار, کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اولاد میں بیٹے, بیٹیوں سے بھی محبت ہوتی ہے, بیٹوں کی لالچ عام طور پہ زیادہ ہوتی ہے. جو چیز اللہ نے پہلے نمبر پہ ذکر کی ہے نا عورتیں, اس میں کیا کر رہے ہیں؟ بخل سے کام لے رہے ہیں کہ وہ ایک سے زیادہ, معذرت کے ساتھ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ تو بیان کروں گا نا, وہ ایک ہی ہونی چاہیے. گاڑیاں جتنی زیادہ ہو جائیں کوئی بات نہیں, ایک رکھیں گے, ایک رینٹ پہ, ایک کریم میں لگوا دیں گے. آپ کو کوئی ہدیہ دینے آئے نا کہ 1 کروڑ روپے لے لو, آپ کہیں یار میرے پاس پہلے سے 1 ارب ہے تو 1 کروڑ کا کیا کروں گا؟ کبھی ایسا کرو گے؟ لیکن لے آؤ, جتنا زیادہ ہو اتنا. کیا خیال ہے؟ اچھا, 2 چیزیں سب سے پہلے ہیں اللہ نے ذکر کی, عورت اور بیٹے یعنی اولاد. تو وہ دونوں کہتے ہیں کم ہو. اس کا مطلب یہ نیچرل. ابے بول لو بھائی, کوئی نہیں پکڑے گا آپ کو, آپ ویڈیو میں نہیں آ رہے, آواز سے ٹریس نہیں ہوتے, اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے. ویڈیو میں سے میں آ رہا ہوں. تو یہ 2 چیزیں اللہ نے سب سے پہلے, عورت اور اولاد. اس میں سب سے زیادہ کیا ہو رہی ہے؟ قناعت, کہ یہ ایک بیوی ہو اور بچے 2 سے زیادہ نہ ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے, یہ غیر فطری چیز ہے جو باقاعدہ پروپیگنڈے کے ذریعے ہمیں پہنا دی گئی ہے. جیسے کوئی قوم پروپیگنڈا کرے کہ پیسہ نہیں رکھو, پیسہ نہیں رکھو, پیسہ نہیں رکھو, پیسہ نہیں رکھو, اور آپ کہیں کہ یار پیسہ رکھنے سے نقصان, اور آپ کیا کریں؟ 0 پہ آ جائیں. حماقت ہوگی نا یہ. گاڑی نہیں رکھو, گاڑی نہیں رکھو, گاڑی نہیں رکھو, رکشے پہ جائے گا, رکشے میں جائے. اتنا میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رکشے کے فضائل کے, اس کا دھواں جب پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو ایسے. تو یہ سب جھوٹ بول کے سب کچھ ہو سکتا ہے, اور اس کی آواز سے کان کے پردے مضبوط ہوتے ہیں. رکشے کی آواز ہے بھائی, چنچی میں جب بیٹھو گے تو کمر یوں ہلتی ہے, تو اس سے کمر کے مہرے کیا ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ فضائل سن کے, میڈیا پروپیگنڈا کر سکتا ہے ہر طرح کا, آپ نے اپنی گاڑیاں خیرات کرنا شروع کر دی. تو یہ نیچرل ہوگا؟ تو یاد رکھو, اسی طرح عورت بیویاں زیادہ رکھنا, اولاد زیادہ, یہ خواہش بھی کیا ہے؟ نیچرل ہے. اس کو پروپیگنڈا کر کے کہ بھئی بیوی زیادہ رکھو گے خرچہ زیادہ ہوگا. تو اللہ کے بندو, خرچہ تو گاڑی پہ بھی ہوتا ہے. بزنس جتنا بڑا ہوگا اس کے مصارف بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. کیا خیال ہے؟ اولاد جتنی زیادہ ہوگی خرچہ ہوگا, لیکن اس کا آؤٹ پٹ بھی تو ہوگا نا, اسی آؤٹ پٹ بھی ہوگا. جتنا انویسٹ کرو گے اس سے زیادہ وہ اولاد آپ کو کما کے واپس کر دے گی. تو وہ نہیں دکھائیں گے آپ کو. گاڑیاں جتنی زیادہ ہوں گی, ٹھیک ہے پیٹرول کا خرچہ, مینٹیننس کا خرچہ, مگر وہ گاڑیاں کما کے بھی تو دیں گی آپ کو. تو یہ نیچرل نہیں ہے جو آپ کو جس طرف میڈیا لے کے جا رہا ہے. اس لیے اللہ کے بندو, جہاں باقی چیزوں میں کوشش کرتے ہو یہاں بھی, اور باقی چیزیں زیادہ رکھنا عبادت نہیں ہے. اولاد کی زیادہ خواہش یا بیویاں زیادہ رکھنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے, عبادت ہے, اس کی مذہب میں ترغیب ہے. مزے کی چیز بھی ہے اور عبادت. بعض مزے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مزے کی بھی ہوتی ہیں, اللہ بھی خوش ہوتا ہے. ان کو نہ کرنا تو پرلے درجے کی بیوقوفی ہے کہ یار مزہ بھی آ رہا ہے, اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. اس کی مثال, رمضان میں ہم جو افطاری کرتے ہیں وقت پہ, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جلدی افطاری میں مزہ ہے یا لیٹ افطاری میں مزہ ہے؟ بھائی پیاس لگ رہی ہے, شربت رکھا ہوا ہے اور پکوڑے مکوڑے, چٹنی مٹنی, کیا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی آذان ہوتی ہے اللہ کیا کہتے ہیں؟ افطاری میں تاخیر مت کرو, کھاؤ. اب اگر کوئی کہے نہیں میرا دل تو چاہ رہا ہے مگر میں نہیں کھاؤں گا, پرلے درجے کا بیوقوف. بھائی تجھے اس لیے نہ کھانے میں نہ تو مزہ آ رہا ہے اور نہ اللہ خوش ہو رہا ہے. تو ایسی عبادت تو کر لو جس میں مزہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. کیا خیال ہے؟
تو بیویاں زیادہ رکھنے میں اللہ کی رضا بھی ہے اور اپنی ذمہ داری پہ مزہ بھی ہے, اور اولاد زیادہ رکھنے میں اللہ کی رضا بھی ہے اور مزہ بھی ہے. گھر بھرتا ہے آپ کا, آپ سربراہ بن جاتے ہیں. وہ اولاد بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرتی ہے, آپ کو پیسے کما کے دیتی ہے. اولاد سے جو محبت ملتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ملتی. مرنے کے بعد آپ کے لیے آج ایک صاحب نے مجھے کہا میرے ابا مجھے خواب میں آ رہے ہیں, اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے, میں کیا کروں, بہت پریشان. کئی دفعہ مجھے بتا چکے. میں نے کہا ان کے لیے دعائیں کرو, صدقات و خیرات کرو. یہ بیٹا پوچھ رہا ہے. کوئی اور ایسے سوالات بیٹے کو فکر ہوتی ہے, چاہے وہ کتنا ہی لبرل ہو, پھر بھی اس کو فکر ہوگی یار میرا باپ جنت میں چلا جائے, مرنے کے بعد بھی فائدہ, زندگی میں بھی فائدہ. مگر فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے.